حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک کلی کا واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں، حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ماضی میں اپنے سے قبل جو ان سے پہلے اسلاف ہو گزرے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی تو نماز سے مدد مانگتے تھے، نماز کی طرف رجوع کرتے تھے. کوئی بھی پریشانی آتی نماز کی طرف رجوع کرتے تھے، نماز ان کی پریشانیاں دور کر دیتی تھی. فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک کلی تھا، اس پر لوگوں کا بڑا اعتماد تھا اور انتہائی پارسا نیکوکار شخص تھا، بہت متقی تھا. اسے ایک شخص نے دھوکے سے ایک جنگل میں لے جاتا ہے. اس کلی کو ایک شخص پکڑ کر دھوکے سے ایک جنگل میں لے جاتا ہے اور وہاں وہ دیکھتا ہے، وہ کلی دیکھتا ہے اس کے پاس کافی سامان ہے، لوگوں کا سامان اس کے پاس ہے. وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر لاشیں پڑی ہیں، مردے پڑے ہیں. وہ شخص جو اسے پکڑ کر جنگل میں لے جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان سب کو میں نے قتل کیا ہے، میں یہاں لوگوں کو دھوکے سے لاتا ہوں اور یہاں آ کر قتل کر دیتا ہوں، یہاں لا کر ان کو قتل کر دیتا ہوں اور ان کا سامان میں لے جاتا ہوں. وہ سامان لوٹتا تھا ان کا. اس کلی نے کہا کہ تو ایسا کر، مجھے قتل نہ کر. اس نے فوراً خنجر نکالا، اس کو قتل کرنے کا ارادہ. اس نے کہا مجھے قتل نہ کر، میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا میرا سامان ہے تو لے جا، میرا سامان تو لے لے، مجھے آزاد کر دے، تجھے غرض اس سامان سے ہے. اس کلی نے کہا نہیں، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تجھے قتل کروں گا. اس کلی نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو پھر ایک مہربانی کر، چند لمحے مجھے دے دے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، تو نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نماز پڑھ لے، لیکن اس کے بعد میں تجھے قتل کروں گا. اب یہ شخص، اب دیکھیے نماز میں یکسوئی اور توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک شرط، جو 6 نکات ہم نے آپ کو دی ہوئی ان میں سے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جب آپ نماز ادا کر رہے ہوں، انشاءاللہ ان کو بیان کیا جائے گا، اسی لیکچر میں اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا. جب انسان نماز ادا کرتا ہے تو نماز میں توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان یہ سوچے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے تو اس کو نماز میں پھر توجہ ملتی ہے. اب یہ شخص جانتا تھا کہ اس کی زندگی کی آخری نماز ہے، آخری نماز ہے، نفل ادا کرنا چاہتا، 2 نفل ادا کر رہا ہے. اب انتہائی ڈر سے، خوف کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں، اب آخری موقع ہے اللہ کو راضی کرنے کا. وہ جانتا ہے کہ اب اس دنیا سے جانا ہے، اب یہ شخص مجھے قتل کر دے گا. وہ نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. اس کے بعد بھول جاتا ہے کہ اس کے بعد کیا پڑھے، اسے یاد نہیں رہتا اور اللہ کا خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے. اسی وقت اس کے دل سے ایک آواز آتی ہے، اچانک یہ آیہ قرآنیہ اس کی زبان پر آ جاتی ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا. جو ہی یہ کلام پڑھتا ہے، جو ہی قرآن کریم کی یہ آیت پڑھتا ہے، اچانک دیکھتا ہے کہ آسمان سے ایک سوار آتا ہے، آسمان سے ایک سوار آتا ہے اور لوہے کی ٹوپی ہے جو چمک رہی ہے، اور آ کے اس کے ہاتھ میں خنجر ہے. اس خنجر سے اس ظالم شخص کو جو اس کلی کو قتل کرنا چاہتا ہے اسے قتل کر دیتا ہے، اسے قتل کر دیتا ہے. اب یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو یہ نماز کیسی ہے اس کو پتہ ہے نا، اس کو پتہ ہے میری زندگی کی آخری نماز ہے. جس کو یہ یقین ہو جائے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے اسے توجہ مل جاتی ہے. اور جو ہی توجہ مل جاتی ہے، جو ہی قلبی حضوری مل جاتی ہے، اگر نماز کی فزیکل فارم بھی مضبوط ہو اور نماز میں انسان کا دل بھی حاضر ہو تو پھر وہ نماز کیسے حفاظت کرتی ہے. آسمان سے سوار آتا ہے اور ظالم کو فوراً قتل کر دیتا ہے. جو اسے قتل کرتا ہے اس کا جسم جب زمین پر گرتا ہے تو اس کے جسم سے شعلے نکلتے ہیں، آگ کے شعلے نکلتے ہیں. یہ سجدہ ادا کرتا ہے، نماز سے فارغ ہوتا ہے، فوراً اس سوار کے پاس جاتا ہے، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا ابھی تو نے نماز پڑھی ہے نا، ابھی جو تو نے پڑھا ہے میں اسی کا غلام ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تیری حفاظت کے لیے. آپ کہتے ہیں دشمنوں نے تعویذ کر دیے،